سب سے پہلے اب یہ جانیے کہ معراج کہتے کسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ جانا، براق پر بیٹھ کر پھر مدینہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنا، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا اور وہاں سے اوپر اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہم کلام ہونا، اللہ رب العزت کی ذات عالی کی زیارت کرنا اور وہاں سے احکامات اور تحائف جو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ان کو لے کر آنا اور دوبارہ وہاں سے مکہ میں آ جانا، اس کا نام ہے معراج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقع معراج کے بارے میں چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کو جاننا میرے اور آپ سب کے ذمے ہیں۔ سب سے پہلے اب یہ جانیے کہ معراج کہتے کسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ جانا، براق پر بیٹھ کر پھر مدینہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنا، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا اور وہاں سے اوپر اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہم کلام ہونا، اللہ رب العزت کی ذات عالی کی زیارت کرنا اور وہاں سے احکامات اور تحائف جو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ان کو لے کر آنا اور دوبارہ وہاں سے مکہ میں آ جانا، اس کا نام ہے معراج، جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ اب اس کا واقعہ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف فرما تھے رات کے وقت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور وہ دروازے کی جانب سے نہیں آئے بلکہ چھت کی جانب سے آئے اور چھت کو پھاڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور حکم دیا کہ آپ جا کر حتیم میں چلے جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے باہر تشریف لے گئے، پھر حتیم میں جا کر آرام فرمانے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک سونے کا تشت جنت سے لے کر آئے تھے، اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا، پھر اس میں سے قلب اطہر کو نکالا اور سونے کے تشت کے ساتھ اس کو دھو دیا اور قلب اطہر کو دوبارہ اپنی جگہ پر لگا دیا، جس کے اندر ایمان اور حکمت کی تمام باتیں بھر دی گئیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے چاہے زمزم کے قریب سے، چاہے زمزم یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے زمزم کا پانی پھوٹا تھا، بئر زمزم، زمزم کا کنواں۔ پھر اس پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو براق پر جانے لگے، تو اس بارے میں دو روایات آتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف بنے، یا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ گئے اور حکم دیا اور فرمایا کہ آپ نے اب مدینہ منورہ میں جانا ہے، وہاں پر جا کے آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر آپ نے آئندہ ہجرت کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے، جس کا پرانا نام یثرب تھا اور آج مدینہ طیبہ، مدینہ الرسول کہا جاتا ہے۔ وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طور سینا کے قریب جانے لگے، طور سینا یہ وہ جگہ ہے، وہ درخت ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ یہاں پر بھی 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد طور سینا سے جانے لگے، اور جب مدائن پہنچے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نبی بن کر مبعوث ہوئے تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی آپ یہاں پر بھی 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، کہ یہ وہ بستی ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نبی بن کر آئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس کے بعد جب بیت اللحم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی جگہ ہے، جائے پیدائش ہے، جب یہاں پہنچے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ یہاں پر بھی 2 رکعت نفل نماز ادا کیجئے، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔
پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحم سے مسجد اقصیٰ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کا مبیش 1,24,000 انبیاء کرام وہ تشریف فرما تھے۔ اب روایات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ یہ نماز جو ہوئی اس کی اذان بھی دی گئی اور اقامت بھی دی گئی، اور یہ نماز جو تھی فرض نہیں تھی بلکہ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے اس جو وقفہ آتا ہے اتنے دوران میں یہ نماز ادا کی گئی۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور پہلے آسمان پر گئے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر گئے اور وہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر گئے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے اور وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر اس کے بعد پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر آخر میں ساتویں آسمان پر گئے اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ یہ ساتوں آسمان ہیں کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 انبیاء علیہ السلام کی ملاقات کی ہے۔ اب ان انبیاء کے جو نام یاد کرنے کا طریقہ ہے نا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک مجموعہ بیان کیا ہے کہ اعیاہما، آپ ان الفاظ کے مجموعے کو یاد کر دیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی، آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس آسمان پر کس نبی کی زیارت کی۔ اعیاہما میں الف سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، عین اور یا سے مراد عیسیٰ اور یحییٰ، پھر یا سے مراد یوسف، پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، پھر حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ مجموعہ ہے اعیاہما کا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا گئے۔ سدرہ کا معنی ہوتا ہے بیری، اور منتہا کہتے ہیں وہ جگہ کہ جس کی انتہا ہو چکی ہو۔ اب سدرۃ المنتہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے فرشتے آسمان سے اوپر سے احکامات لاتے ہیں سدرۃ المنتہا پر، اور پھر زمین سے جو فرشتے ہمارے اعمال کو لے کر جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر جاتے ہیں، یعنی نیچے والے فرشتے سدرۃ المنتہا تک اور اس سے اوپر والے فرشتے سدرۃ المنتہا تک آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر گئے، پھر اس سے اوپر گئے، یہاں پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صریف الاقلام، کہتے ہیں قلموں کے چلنے کی جگہ کہ جہاں پر تقدیر لکھی جاتی ہے انسان کی، وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر قلم کے چلنے کی آواز سنی۔ پھر صریف الاقلام سے آگے آخری حد جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا دیدار کیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف بھی دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتیں بھی کچھ ارشاد کی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیت المقدس اور وہاں سے مدینہ پھر مکہ مکرمہ آ گئے۔ یہ ہے واقعہ معراج کا مختصر سا قصہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر کامل طور پر اکمل طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔